اگر آپ جو کرنے کے کام ہے نا جس کو اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے ان کو فوکس کرو گے نا تو اس زمانے کے فتنوں سے بچے رہو گے آپ. شیطان خالی دل میں جگہ دیکھ کے گھر بناتا ہے. اگر پہلے سے اس دل میں اللہ کی محبت ہے اور اس محبت کا عملی نمونہ بھی آپ بنے ہوئے ہو تو پھر شیطان کو وہاں گھر بنانے کا موقع نہیں ملتا. تو میں آپ کو چند کام بتاتا ہوں, اس میں اگر آپ لگ گئے تو انشاءاللہ یہ جو فتنے آج کل کے آ رہے ہیں نا ان سے آپ بچ جاؤ گے. اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ میاں نے سب سے زیادہ فوکس دو چیزوں کو کیا ہے قرآن میں عملی. ایک تو عقیدے کو فوکس کیا ہے, عقیدے کے بعد سب سے زیادہ فوکس کیا ہے نماز اور انفاق. کس کو فوکس کیا بھائی؟ نماز اور انفاق. کہ ایمان والے نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, یہ جو عبادت ہے آپ اپنے آپ کو عبادت میں کھپاؤ تو آپ کے پاس تجزیوں کا فالتو تجزیوں کا ٹائم نہیں ہوگا. دوسرا انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا, خرچ کرنے کی عادت ڈالو. اس سے بھی کیا ہوگا, آپ کی صلاحیتیں صحیح جگہ پہ خرچ ہوں گی, پھر کماؤ گے بھی. جب آپ خرچ کرو گے تو کمانے کا بھی موقع ملے گا نا آپ کو. تو یہ دو کام وہ ہیں جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوکس کر رہے ہیں. اور اسلاف میں بھی یہ تھا. آپ اسلاف کی نمازیں دیکھو, کوئی یہاں ہاتھ باندھتا تھا, کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا, کوئی رفع الیدین کرتے تھے, کوئی رفع الیدین نہیں کرتے تھے, لیکن ان سب کی نمازوں میں خشوع و خضوع تھا. سارے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, نمازوں میں روتے تھے. بلکہ بعض اسلاف تو ایسے قول پہ بھی عمل کرتے تھے کہ جو اب بالکل متروک ہو چکے ہیں. اس قول پہ کسی نے بھی اس قول کو نہیں لیا, لیکن وہ بھی اس سوسائٹی میں چل رہے تھے. مگر فوکس کس کو کرتے تھے؟ خشوع و خضوع کو, نمازوں کی کثرت اور نمازوں میں خشوع اور خضوع. آج آپ کو نماز پڑھنے والے, نماز میں رونے والے مارکیٹ سے شارٹ نظر آئیں گے. رفع الیدین پر بحث کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے. ہاتھ یہاں باندھے جائیں, یہاں باندھے جائیں, اس پہ پوری تقریریں, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا اور ایسا اسلاف سے بدگمان کرنا, یہ آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملے گا. تو بھائی اللہ سے محبت پیدا کرو جس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ نے اپنے مقصد حیات کو فوکس کیا تو شیطان آپ کو دائیں بائیں نہیں لے جا سکتا. قرآن کہہ رہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ. اللہ کہتے ہیں شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں. کیا مطلب؟ جو رحمان کو دوست نہیں بناتے. اور رحمان کی دوستی وہ نمازوں میں ہے, وہ دعاؤں میں ہے, وہ تہجد میں ہے, وہ ذکر میں ہے. تو اپنے آپ کو عبادت میں کھپائیں, نماز روزے میں, نفلی روزوں کا معمول بنائیں. آج ہماری سوسائٹی میں نفلی روزے بالکل نکل گئے. پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے, ایام 20 کا روزہ سنت ہے, 9-10 محرم کا روزہ سنت ہے. کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت کم, نہ ہونے کے برابر. گھروں میں تلاوت کا معمول سنت ہے, کہیں نظر نہیں آ رہا. دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں مانگا کرتے تھے. بعض دعائیں آپ کی اتنی لمبی ہیں کہ صحابی کہتے ہیں جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے. ہمارے یہاں ہے کوئی معمول؟ بس وہ ختم قرآن کے موقع پر ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے. اچھا, دعاؤں میں کس طرح ورغلایا؟ وہ روحانی عاملوں نے دعاؤں سے ہٹا دیا. ہر چیز میں ایک باطل کام کر رہا ہے نا, صحیح راستے پہ چلانے کے بجائے آپ کو غلط. جو ٹائم آپ کا پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں لگتا تھا وہ تعویذ گنڈوں اور روحانی ٹوپی ڈراموں میں لگ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں یہ وظیفہ پڑھنا چاہتا ہوں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 100 دفعہ پڑھنا چاہتا ہوں, کیا میری پریشانی حل ہو جائے گی؟ میں نے کہا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, میں اس کو ناجائز نہیں کہتا, لیکن یہ جو وظیفہ لیا گیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ لیا گیا یونس علیہ السلام سے. تو یونس علیہ السلام نے یہ بطور وظیفے کی نہیں پڑھا تھا, یہ دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا جس کی وجہ سے مجھے سزا ملی کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں. تو اللہ لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظالم نہیں ہے. ظالم کون ہے؟
मैं हूं, गलती मुझसे हुई है, क्या मतलब माफ कर दे। तो ये वजीफा नहीं पढ़ा था, ये अल्लाह से दुआ मांगी थी, अपनी खता का एतराफ किया कि अल्लाह मैं गलती पर हूं। तो मैंने कहा आप भी बजाय इसके कि ये 100 दफा या 200 दफा पढ़ो, इसकी जो रूह है वो रूह ये है कि आप अल्लाह के सामने 2 रकत पढ़ के दुआ मांगो, ए अल्लाह जो परेशानी आई है ये मेरी गलतियों की वजह से आई है, तू जालिम नहीं है, तो सबसे पहले मैं तौबा करता हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मैं कौन सा पूरा सही हूं? हम तो अल्लाह से ऐसे मामला कर रहे होते हैं कि हम जैसे 100% सही हो और अल्लाह 100% हमारे साथ गलत कर रहा हो, माज अल्लाह। भाई हमारे जो गलतियां हैं उसकी हमें बहुत कम सजा मिल रही है, मिलनी तो ज्यादा चाहिए थी, होना तो ऐसा चाहिए। तो अल्लाह के सामने एतराफ करो, ए अल्लाह मैं बहुत गलत हूं, मेरे जितने गुनाह हैं, इस जो मेरी परेशानी है, मेरी परेशानी इससे 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए थी, ये तो तेरा करम है कि थोड़ा परेशान किया तूने मुझे, तो पहले तो मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे और फिर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह इस परेशानी को मुझसे दूर कर दे। अल्लाह भी खुश होगा कि मेरा बंदा मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, हाथ फैला रहा है, तो वो भी खुश होगा। और फिर जब काम बनेगा तो आप अल्लाह के खाते में डालेंगे, मेरे अल्लाह ने ये काम किया। आमिल ने जो वजीफा आपको बताया, काम हो गया, तो आप ये क्रेडिट किसको दोगे? आमिल को, यार इसने वो पर्ची दी थी, इसने ये काम करवाया मेरा। तो मेरे भाई जो करने का काम है वो क्या है? दुआएं हैं, तिलावत है, नमाज है, सदकात व खैरात है, इसमें अपने आप को फोकस करो तो अल्लाह आपको शैतान के शर से और ये जो कंफ्यूजन सोसाइटी में पैदा हो रही है, अल्लाह अपनी मोहब्बत की बरकत से इस फितने से अल्लाह आपको इंशाअल्लाह बचाएगा। घरों में अच्छा माहौल पैदा होगा, घरों में अपने बीवी बच्चों को भी ये चीजें सिखाओ। अल्लाह मुझे भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आप हजरात को भी। आज बयान कुछ खिचड़ी सी पक गई है, बस जो पक गई है मैं तो दुआ कर रहा होता हूँ, अल्लाह जो पक गया मार्केट में, तो वाज़ व नसीहत की मजलिस ऐसे ही होती है, जो मार्केट में आ रहा है पार्सल करो। सुभानक अल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु।